بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش کی برکت سے 40 کروڑ کا قرض اتر گیا۔ چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول کے رکھ دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے مالی حالات کو بہتر کر دے گا، جو آپ کو ہمیشہ کے لیے غربت سے نکال دے گا۔ میرے بھائی اور میری بہنیں یہ سورہ قریش کو بہت بار پڑھ چکے ہیں، اس کے بہت سارے وظائف کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں، ایک بار یہ وظیفہ آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کے دیکھ لیں، لاکھوں کا سوچیں گے، انشاءاللہ عز و جل کروڑوں ملیں گے۔ محترم دوستو، من پسند آپ کو نوکری چاہیے ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق ملے گی۔ اس وظیفے میں ایسی طاقت اور ایسی برکت ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی اتر جاتا ہے، اور من پسند رشتہ چاہیے ہو تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہوگی، جو آپ کی تمنا ہوگی، انشاءاللہ عز و جل میرا رب اس صورت کی برکت سے آپ پر خصوصی رحمت کا نزول فرمائے گا، برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ محترم دوستو، یہ صورت آپ پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے، لیکن آج جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے مطابق آپ نے اس صورت کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسے راز ظاہر ہوں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگیں گے، جس چیز کا بھی سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالوں کو پورا فرمائے گا، مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ایک چھوٹی سی صورت کا عمل ہے۔ آج میرے جو بھائی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، وہ یہ عمل ضرور کر لیں۔ تو محترم دوستو، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، مال و دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، طاقتور ہے، مجرب عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو غریبوں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے ان کو امیر و کبیر بنا دیا۔ فقیروں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے بادشاہی عطا فرما دی۔ تنگ دستوں نے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں نے بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ عز و جل نے راتوں رات ان کی تقدیر کا کایا پلٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے راتوں رات ان کے نصیب کو بدل کے رکھ دیا۔ تو محترم دوستو، یہ صورت ہی ایسی ہے، اس میں طاقت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن رزق کی وجہ سے پریشان ہے، میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں کہ جن کے ہاتھ دولت سے بالکل خالی ہو چکے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کا گھر رزق سے خالی ہو چکا ہے، جو بھی میرا بھائی، میری بہن پریشانی میں مبتلا ہیں، ہر قسم کی پریشانی انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ پورے کا پورا سال خوشحالی میں گزرے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن آج کا یہ عمل پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو یقین مانے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، ایسی قسمت چمکے گی، ایسے نصیب جاگ اٹھیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے وہ تمام بھائی اور میری بہنیں جو یہ شکایات کرتی رہتی ہیں کہ ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں، ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور اثر ہی نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہو رہا، ہم نے یہ عمل بھی پڑھ لیا، وہ عمل بھی پڑھ لیا، اس طرح بھی صورت ہم نے قریش کو پڑھا ہے، اس طرح بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے مقاصد بھی پورے نہیں ہو رہے، ہماری مشکلات
بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، قرض میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم وظائف کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا وہ شخص ہے جو آپ کو وظائف بتا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جس سے وظیفہ سنتے ہیں اسی کو قصوروار ہم ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سوچیں، ہم وظائف تو کرتے ہیں، کیا ہم نے گناہ چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ہم وظائف تو کرتے ہیں، کیا ہم اللہ عز و جل کی نافرمانی تو نہیں کرتے؟ یا پھر ہم اللہ عز و جل کی نافرمانی ہی کرتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے دل تو نہیں دکھاتے؟ کیا ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہم حرام مال تو نہیں کھاتے؟ کیا کسی کے حقوق کو ہم پامال تو نہیں کرتے؟ تو میرے محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظائف ہم کریں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ وظائف کریں گے، دعائیں کریں گے، تو وظائف اثر نہیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان کا یہ مداوع بنتے جائیں گے۔ محترم دوستو، جب ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے، تو ہمارے وظائف بھی اثر نہیں کریں گے۔ تو محترم دوستو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کریں، توبہ اور استغفار کریں، اس وظیفے کو کریں۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ عرش کا خالق ہماری تقدیر بدل کے رکھ دے گا۔ یقین مانیں، اللہ عز و جل کے فضل سے، اللہ عز و جل کے کرم سے ہر ناممکن کام بھی ممکن میں بدل جائے گا۔ آج بس آپ اس وظیفے کو بتائے گئے ایک طریقے کے مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جو میرے بھائی میری بہنیں کہتی ہیں کہ رزق ختم ہو جاتا ہے، برکت ہی نہیں ہوتی، آپ سے گزارش کروں گا اس عمل کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کر لیں۔ پھر دیکھیے گا آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم میرے بھائیوں، کچھ وظائف خاص دولت کے لیے ہوتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے ہوتے ہیں، امیر و کبیر بنانے کے لیے، غربت کی چکی سے نکالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کا عمل بھی خاص دولت کے لیے ہے۔ جو میرا بھائی میری بہن تنگ دست ہے، بے سہارا ہیں، وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق خاص نیت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے۔ تو محترم دوستو، وظائف بھی آپ کریں، لیکن گزارش کرتا چلوں آپ پنجگانہ نماز ضرور پڑھیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں، اپنے وقت پر پڑھیں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، چاہے وضو آپ کا ہو یا نہ ہو، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ محترم دوستو، اپنے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔
آپ نے یہ والا عمل فجر کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کر لینا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ 2 ٹائم آپ نے ضرور کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد بھی ایک خاص مقدار میں اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، جب فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سورہ قریش کو 41 بار پڑھ لینا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی سورہ قریش کو آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ہر بار سورہ قریش سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، پھر ہر نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو پڑھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، اس طرح اپنی زندگی میں سورہ قریش کو داخل کر لیں۔ آپ اس طرح سورہ قریش کو پڑھتے چلے جائیں اور پھر اپنے لیے دعا کرتے جائیں۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے دعا کریں گے، اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرا رب عز و جل خصوصی رحمتوں سے آپ کو نوازے گا، آپ کو وہ برکتیں ملیں گی۔ محترم دوستو، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ جو میرے بھائی اور میری بہن ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، وہ سب گھر والے مل کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے انشاءاللہ عز و جل نکل جائیں گے۔ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں داخل ہو جائیں گی، بے برکتیاں نکلتی چلی جائیں گی۔ جس مقصد اور حاجت کے لیے دعا کرتے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔